دوسروں کے لیے ہے. اور یہ میں جو آپ کو آگے فلسفہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ماں سوائے اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنی نسل کے لیے سب کچھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ جب اجتماعیت میں آتی ہے تو پھر انقلاب آتا ہے. جب بہت سارے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آئیڈیالوجی ایفیلیشن بنتی ہے، تو پھر وہی سوسائٹی بدلتی ہے، وہیں بھی انقلاب آتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے کسی بھی معاشرے میں یکسوئی کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی کو پروان چڑھانے کے بغیر انقلاب تو بہت دور والی بات ہوتی ہے. ایک محلہ نہیں بدلتا، اسے نہیں بدلا جا سکتا. تو میں واپس اسی بات پہ آتا ہوں. چند باتیں ہیں. گزارشات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت پولیٹیکل ورکر اویئرنیس یہ دی نہیں گئی، سیاسی موٹیویشن دی نہیں گئی، آگاہی کا پتہ نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سیاست ہے کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنل لنک کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم اپنے اس دینی ورثے سے محروم ہیں جہاں رب العالمین نے کہا، رب المسلمین نے نہیں کہا، رب العالمین نے کہا، رحمت العالمین نے کہا، رحمت المسلمین نے نہیں کہا، کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہر انسان جڑا ہوا ہے. پوری کمیونٹی کے ساتھ ہر انسان جڑا ہے، وہی پولیٹکس ہے. یہ محلوں کی پولیٹکس نہیں ہوتی، یہ علاقوں کی پولیٹکس نہیں ہوتی. ہم جب اپنے قرآن کو کھولتے ہیں تو رب العالمین، خاتم النبیین کو دیکھتے ہیں تو رحمت العالمین. آپ کا جو کردار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ سیاسی ورکر ہیں تو پھر آپ کو پورے انسانوں کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ رحمت العالمین تو پورے انسانوں کے لیے ہے نا. تو پھر جب آپ ان کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے نظریات سے دوسروں کو موٹیویٹ کر کے حق کو غالب لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ پڑھایا نہیں جاتا ہوں، میں آپ کو صرف چند لنکس بتانا چاہتا ہوں. میری عمران کرام کے ساتھ جو ایفیلیشن یہ ہے کہ وہ ایک رول ماڈل ہے میرے لیے کہ جسے کچھ نہیں چاہیے. میرے لیے وہ ایک رول ماڈل ہے کہ جسے کچھ نہیں چاہیے. تو کیوں نہ میں، جسے میں بھی سمجھتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہ میں اس رول ماڈل کو کیوں نہ فالو کروں، میں اس رول ماڈل کو کیوں نہ مضبوط کروں کہ میری جو آئیڈیالوجی ایفیلیشن اس کے ساتھ جڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ بھی اس ریاست کے لیے سوچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس نسل کے لیے بات کرنا چاہتا ہے. تو واقعی اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے. اچھا، بات پھر وہی پہ یہ چند گزارشات ہے. بحیثیت پولیٹیکل ورکر، یہ شاید کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ڈیلیور نہیں کی جائے گی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا. یہ کلچر سارے کا سارا ہی مافیا کا کھیل ہے، سارے کا سارا جتنا بھی کلچر ہے. ابھی سیاست نے آنا ہے اور کیوں آنا ہے، حالات نے بدلنا ہے اور کیوں بدلنا ہے، یہ عدم اعتماد ہے تو کیوں ہے، یہ لڑائی سیاست ہوگی. آئی تو سیاسی لڑائی کیسے ہوگی؟ سیاست تو معاشرہ بناتا ہے، تو سیاست تو آئی نہیں. یہ سب لڑائی کس چیز کی ہے جو 74 سال کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، یہ لیٹر آ گیا ہے، یہ غلامی کا جو ہم آج سر عام وہ جو بغل بجا رہے ہیں کہ غلامی میں ہے، تو وہ 74 سال جو ہم نے آزادی کے نعرے لگائے وہ کدھر گئے؟ جو جشن آزادی منائے وہ کدھر چلے گئے؟ مقصد یہ ہے کہ چند گزارشات بحیثیت پولیٹیکل ورکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں کسی ماسوائے آپ جیسے دوستوں کے علاوہ یا میڈیا میں جو میرے دوست ہم خیال ہیں ان کے ساتھ باقی میں جاتا ہی نہیں. مجھے اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیوں نہیں جاتا. جانے کا نام مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم خیال نظر نہیں آتا کسی نہ کسی جگہ پہ لالچ سے بھرا ہوا ہے. تو پہلے تو اس بات کو کر لیتے ہیں کہ وہ جو واویلا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کو نہیں بنا. تو دوستو کچھ وزیر اعلیٰ نہیں بنے چلے گئے ہیں، کچھ بن کر چلے جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ہے. جو چلے گئے ہیں اور جو ابھی ہیں یہ بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن عمران خان کو اس بات کا علم ہے کہ شاید میری قوم منظم ہو جائے، شاید پاکستانی جاگ جائے. انہوں نے رہنا نہیں ہے. کچھ چلے گئے ہیں، کچھ نے چلے جانا ہے. اب بات یہاں سے میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سر عام ہم سنتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان پیسوں کے لیے اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں. اب یہ ماں بیچنے کا جو بیج ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟
اس کی فصل یہاں پر کیسے پروان چڑھی، وہ کیسے جوان ہوگی جو گلی محلوں کوچوں میں آج اس سٹیج پر آہستہ آہستہ پہنچیں گے کہ وہ اپنی ماں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی ماں تو میری یہ ریاست ہے، ماں کے تو بطن سے میں نکلا ہوں، اس کے تو سینے میں نے دفن ہونا ہے، اس سے بڑی ماں میری کون ہو سکتی ہے جس سے مجھے اپنے سینے میں دفن کر کے مٹی میں لے کر جانا ہے؟ اس کا غدار تو ناقابل معافی ہے۔ تو یہ دوستو اصل تو دوسری بات یہ کہ خودداری کی تو یہاں پر کوئی ویکسینیشن ہی نہیں ہے، اس کی تو یہاں فصل بیجی نہیں جا رہی، تو کہاں سے آنی ہے وہ خودداری؟ کون پڑھائے گا ہمیں خودداری، کون دکھائے گا؟ یہ چیزیں آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے آنے والے وقت کے سینیریو کے حوالے سے کہ ہم اگر اس اسٹیج پہ آنے والے وقت کو سمجھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم چند دوست منظم ہو کر عمران خان کی عوامی سطح پر کوئی مدد کر پائے۔ عوامی سطح پر جب تک ہم مدد نہیں کریں گے، یہ شرافیہ، یہ لینڈ مافیا، یہ جھوٹے مکار، یہ کرپشن کے نعرے لگا کر پھر عمران خان کا ساتھ دینے والے کہاں عمران خان کے ساتھ ہیں؟ کنہوں نے عمران خان کو اس لہر پہ پہنچایا؟ ان لوگوں نے اس لہر پہ پہنچایا جنہوں نے 3.5 سال گورننس میں عمران خان کا ساتھ ہی نہیں دیا، اس کے نظریات میں کوئی خیر و برکت ہی نہیں آنی تھی، ہر بندہ لوٹ مار میں رہا ہے۔ ایک ہی شخص جو تھا وہ ریاست کے لیے بات کرتا رہا۔ مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم یہ سنتے ہیں کہ ماب تک بیچ دیتے ہیں، یہ ان کے ہی ملکوں سے یہاں پر فیڈ آتی ہے، گلی محلوں میں بیچی جاتی ہے، تو وہ فصل جوان ہوتی ہے، پھر وہ ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر پارلیمنٹ میں جا کر سودا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ لڑائی کیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بڑی اپنے علمی مشاہدے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لڑائی یہ ہے کہ امریکہ پاکستانی فوج کے لیے کرب رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ وہ افغانستان کی تمام ناکامی کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی 90,000 بندوں کی قربانیوں کو یکسر بھلا کر جتنا بھی اس کا ٹریلین ملین جتنا بھی اس کا ڈالر کا نقصان ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج نے مجھے یہاں پر ناکام کیا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں تو 2007 میں یہ کہنا ہوا تھا، اگر ہم سب دوستوں کو اگر پولیٹیکل اویئرنیس ہے، وہ NRO کیا تھا؟ وہ ریاست کے خلاف ایک سب سے بڑا ڈاکومنٹ تھا، ایک بلیک ڈاکومنٹ۔ اسرائیل کو پاکستان سے کیا محبت، ہندوستان کو پاکستان سے کیا محبت، برٹش جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پاکستان سے کیا محبت، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں کیا محبت۔ صرف کام یہ تھا کہ جو وار اینڈ ٹیرر افغانستان میں چل رہی ہے، ان چوروں لٹیروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایگزیکٹو بنا کر فوج کو مانیٹر کیا جائے کہ ہمیں آپ نے افغانستان میں فتح دلوانی ہے۔ کیوں؟ اس کی بیک گراؤنڈ سن لیں کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، وہ ہے 9/11۔ آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی، اور 6 ہفتوں میں UNO یہ لیٹر جاری کرتی ہے کہ افغانستان کے اوپر چڑھائی کر دی جائے۔ اس نے اتنا بڑا انسیڈنٹ کروا کے افغانستان میں جگہ بنانی کیوں چاہی؟ دنیا کی حکمرانی کیوں؟ کہ وہ وہاں پر رشیا کو کانٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پر چائنا کو معاشی سپر پاور بننا دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہاں پر طالبان نے اس کو مار مار کے نکالا اپنے جذبے کے تحت۔ اور امریکن الزام کیا لگاتے ہیں کہ پاکستانی CIA انٹیلیجنس، CIA کہہ رہا ہوں، بولی انٹیلیجنس، اور رشین اور چائنا انٹیلیجنس نے مل کر طالبان کی مدد کی ہے اور مجھے رسوا کر کے نکالا ہے۔ اس کے لیے وہ آپ کی فوج کو توڑنا چاہتا ہے۔ فوج کو توڑنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہ سندھو دیش کی ہم جب باتیں سنتے تھے، یہ گریٹر بلوچستان کی ہم جب باتیں سنتے تھے، اور یہ جو گریٹر پنجاب کی ہم باتیں سنتے تھے، یقین کر لیں یہ ریاست اور میرا بچہ عمران خان کا مفروض ہے جس نے اس ریاست کو بچایا۔ اس کی ایفیلیشن کے لیے 100 طرح کی اس کے اوپر طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے اسی قوم میں سے لوگوں کو لینا تھا نا۔
یہ تو قوم ساری کی ساری اسی فیڈ سے بنی ہوئی ہے. پورا سیاسی کلچر یہاں پر چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنی ماں اور بہن کا سودا کرتا ہے. اسے صرف کرپشن چاہیے, اس کے لیے نوٹیفکیشن چاہیے, اسے اس کو سیاست میں اور کچھ لینا دینا نہیں. وہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے آج بھی ان امریکن کی بات کو سچ ثابت کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ڈیزگنیشن دے دو, مجھ سے کسی طرح کی چاپلوسی کروا لو. پورا کلچر ہی اس وقت بیرونی قوتوں کی زد میں ہے. تو پھر عمران خان فرشتے کہاں سے لے کر آئے, کہاں سے لے کر آئے؟ ریاست کو بچانا ہے, کہاں سے بچائے؟ ایک شخص ہے, اسے مجھے اپنے بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بے شمار ٹائم چاہیے, لیکن جو سمجھ بیٹھا ہے کہ میری فوج کے جو قاتل ہیں, جو اس کو الزام تلاشی دے رہے ہیں, جو اس کی قربانیوں کو قبول ہی نہیں کر پا رہے پوری دنیا میں, وہ ریاست جو کہ ہمارے بچوں کی سب سے بڑی امانت ہے, اس کو کیسے بچایا جائے؟ یہ دوستوں میں اپنا علمی مشاہدے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. باقی اس کے بہت سارے پس منظر ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے آئی, ہندوستان کے اوپر کیسے قابض ہو گئی, کن کن لوگوں نے ان سے پیسے لیے, جاگیریں لی, 1857 میں کون سے ایسے غدار تھے جو آج اس وقت سیاست دان کے طور پر دنیا میں جانے جاتے ہیں, کون سی بیوروکریسی تھی جس کو یہاں پر برٹش اسٹیبلشمنٹ نے بنائی, کون سی جوڈیشری تھی, کون سی فوج تھی جس کو برطانیہ بنا کر دیا. مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج نے یو ٹرن لیا ہے. آج جو ہماری فوج ہے یہ پیور محب وطن فوج ہے. یہ ضرور بحیثیت علمی مشاہدے سے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ لڑائی بہت بڑی ہے, یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے. ایک بندے کا 74 سال کا اسٹیٹ پاکستان میں لگا ہوا ہے, وہ ہر دور میں آپ کے انتخابات کو خریدتا ہے. کوئی میرے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے, میرا ووٹ آج تک کس کو گیا کچھ لینا دینا نہیں ہے. امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت ہم نے کس کو دینی ہے, تو جس کو وہ حکومت دیتے ہیں پھر اس سے اپنا کام بھی کرواتے ہیں. آج ان کو صرف افغانستان میں دوبارہ اڈے چاہیے, اور عمران خان اس ریاست کے لیے چٹان بن کے کھڑا ہے کہ یہ اڈے نہیں ملیں گے, یہ اڈے نہیں. یہی لڑائی ہے, یہی لڑائی. اور اپنی 74 سال کی انویسٹمنٹ کو, جس کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا ہے, جن کی ماں کو انہوں نے خریدا ہے, ان کو وہ غیرت دلا رہے ہیں, اپنی وہ غیرت دلا رہے ہیں کہ اٹھو یہاں پر فساد پھیلاؤ, اٹھو یہاں پر انتشار پھیلاؤ, اٹھو فوج کے خلاف باتیں کرو, اٹھو اس فوج کو تقسیم کرو, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بناؤ تاکہ لوگوں میں کھانا جنگی ہے. ہمیں اگلے ایجنڈے کے تحت پاکستان کو ٹیک اوور کر کے سب سے پہلے یہاں پر نیوکلیئر جو آپ کے ایسٹس ہیں, جو آپ کا ایٹمی اثاثہ ہے, وہ نکال دیا جائے, وہ ختم کر دیا جائے. یہ عمران خان کی ریاست کے لیے, میری کے لیے سب سے بڑی لڑائی ہے. باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. ریاست ہوگی تو میری آزادی بھی ہوگی. آج RSS کا گنڈا انڈیا میں اس بات کے لیے پریکٹس کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے کیسے چیف فار کرنا ہے. رستے میں رکاوٹ ایک منظم فوج ہے, ایک مضبوط فوج, وہ فوج جس کے پاس ہر طرح کا دفاعی ہتھیار موجود ہے, اور وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں ہمیں پسند نہیں آتی؟ سیاستدان تو نہیں بدلے, سیاستدان بھی 74 سال سے اسی کے پٹھو بن کے رہے ہیں. تو جو محب وطن بن چکی ہے اس کو وہ پسند نہیں ہے. یہ لڑائی اپنے ذہن میں حضور میرے دوستوں رکھ لیں کہ اصل میں لڑائی کیا ہے. یہ جو تذبذب کا شکار ہیں, یہ جتنے یہاں پر آج بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب امریکن نواز ہیں. جتنی بیوروکریسی کی ہم بات کر لیں, یہ اسی کی پلانٹڈ ہے. احتساب نہیں ہوا. کیوں؟ وومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں. ایک اکاڑے میں بچی کی عزت لٹ جاتی ہے, وومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہوتے. جشن جمہوریت میں ماں اور بہنیں نچوائی جاتی ہیں, وومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہوتے. بڑے بڑے ہورڈنگ کے اوپر ماں اور بہنوں کی تصویریں لگا کر ان کو ننگا کیا جاتا ہے, وومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہوتے. وومن رائٹس وائلیٹ کہاں ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی پاکستان کے لٹیرے کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں. وومن رائٹس وہاں وائلیٹ نہیں ہوتے جہاں پر ایک غریب آدمی اپنے پیٹ کے لیے یا تو تیل ڈال کر خودکشی کر لیتا ہے, یا کہیں جا کر چھوٹی موٹی چوری کر لے تو لوگ اس کو جلا دیتے ہیں. وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہوتے.
ह्यूमन राइट्स वाले वहां होते हैं जब किसी लैंड माफिया को पकड़ ले, शुगर माफिया को पकड़ ले, वहां पर बैरूनी ममालिक में जायदाद बनाने वालों को पकड़ ले, वहां पर पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। ये सोचने की बात है हमारे लिए। मकसद फिर उसी जगह पे आऊंगा कि मैं ये जो आपको इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत सारा नशिस्तें चाहिए कि कहां से 16वीं सदी के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके क्या अज़ाइम थे, किन किन लोगों को उन्होंने मकसदगाह में लटकाया। आज एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान को मकसदगाह बनाना चाहता है, सूलियां लटकाना चाहता है, फांसियों में लटकाना चाहता है उस फौज को जो पाकिस्तान के लिए दर्द लगती है। भाई क्या बात है तुम्हारी? आलमी एजेंडा ये है कि तुम अपने मुल्क में किसी की मदाखलत बर्दाश्त करो। क्या उसने इस बारे में कोई मदाखलत की? ये थ्रेट्स आते रहे हैं, ये थ्रेट्स आते हैं। ये यकीनन इमरान खान को जो थ्रेट्स आया है ये आते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा थ्रेट्स उसको आ गया है जो पहले से खुदा आज दोस्तों ये अब असल में इस सिस्टम में ये सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी किसी के नाम के साथ लड़ाई नहीं है, माइंडसेट के साथ लड़ाई है। ये जो हम देखते हैं कि कोई भी करप्ट लैंड माफिया आखिर क्या हुआ, इस तमाम के तमाम ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई वजह तो होगी ना। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बताता कि मैंने रीकेम साहब के लिए की, इतना कुछ किया, तो क्या वजह क्या है इसके पीछे? थोड़ा सा जरा इस बात को समझिएगा। सरमायादाराना निजाम जगीरदारों को अच्छा लगता है, कैपिटलिस्ट जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म, जगीरदारों को अच्छा लगता है, सरमायादारों को अच्छा लगता है, वडेरों को अच्छा लगता है, सरदारों को अच्छा लगता है, मिल ऑनर्स को अच्छा लगता है। क्यों? कि इसमें अवाम के राइट्स खसब होते हैं, इसमें अवामी मुआशी कत्ल किया जाता है। यहाँ पर मजदूर अपने पेट की रोटी के लिए सारा दिन काम करने के बाद भी उजरत से उसे पूरा नहीं करता, सरमाया लगाना। और अमेरिका उसकी सबसे बड़ी पैदावार प्रोडक्शन जो है सरमायादाराना निजाम की वो अमेरिकन है। और तमाम जगीरदारों को, तमाम सरमायादारों को, तमाम वडेरों को, तमाम जितने भी सरदार हैं, इनको अमेरिका बतौर अन्नदाता चाहिए, एक फर्शी खुदा की तरह उनको पूजते हैं। क्योंकि यही तो हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी ये रही कि पाकिस्तान तो बना था 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, चला गया ये सेकुलर डेमोक्रेसी के ऊपर। किताबों में मुझे आज भी ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की वजह से बना, लेकिन आ जाता है 1910 में जो सेकुलर सिस्टम आया जिसका ना कोई माँ है ना कोई बाप है, जो हरामी निजाम है, वो मुसल्लत हो गया। कहां है उसकी कोई लिख पढ़ मुझे बता दे। इन ब्रिटेन मजहब की जो जंग है आपस में वो नजरियात है। इस्लाम अपने ज़ाब्ता हयात की बात करता है, ईसाइयत अपने की, हिंदुइज्म अपने की। कहीं दुनिया में आप देखते हैं कि कहीं पे मजहब के इक़्तिदार की बात की जा रही हो? एक सेकुलर सिस्टम है जिसके जरिए पूरी दुनिया के ऊपर जारादारी हासिल की गई है। ये तमाम इशराफिया का जो साम्राज्य गुलाम है, जो मुल्कियत के पैरोकार हैं, इनको ये सिस्टम लॉस आता है सरमायादाराना निजाम। और आपका इत्तेहाद किनसे होने जा रहा है? और आपका आइडियल रोल मॉडल कौन है तरक्की का? चाइना। आपका आइडियल रोल मॉडल कौन है? चाइना। आप खित्ते के लोगों के साथ तल्लुकात बना रहे हैं जिसमें रशिया, दोनों में कम्युनिज्म है और सोशलिज्म है, और दोनों जागीरदारों के खिलाफ है, दोनों ही सरमायादारों के खिलाफ है, दोनों ही वडेरों के खिलाफ है, दोनों ही करप्शन के खिलाफ है। लड़ाई ये है कि अगर पाकिस्तान अपने खित्ते के लोगों के साथ तल्लुकात बढ़ाएगा, अपनी खारजा पॉलिसी लेके आएगा, तो चाइना और रशिया कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन हो, क्योंकि वो अपने मुल्कों में करप्शन करने वाले को गोली मार देते हैं। वो मुनाफिक नहीं है,
امریکہ منافق ہے، وہ اپنے ملک کو اپنے سسٹم میں ایماندار لوگوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ہمارے جیسے جو تیسرے ممالک میں جو لوگ ہیں وہاں پر بے ایمانوں کو لوگ پسند کرتا ہے، اسی کے ذریعے تو وہ آپ کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں یہ لڑائی نے بڑھنا ہے، یہ لڑائی نے اس لیے بڑھنا ہے کہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ کی ٹرانزیکشن ہے، ریوائول ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سوویت یونین کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ اسلامی بلاک کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہی اس کو نہیں پسند، اور چائنا اس میں رضامند ہے۔ چائنا نے آپ کی OIC میں جو یہاں پر بیٹھ کر اسے ہیک نہیں کیا، تو یہی تو آپ کا ایک پیغام ہے، آپ کی خارجہ پالیسی تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے خطوں کے ساتھ جو بسنے والے لوگ ہیں ان سے تعلقات بنانے ہیں۔ تو یہ پس پردہ اس کے سیاسی عناصر کو سمجھیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو منتشر قوم ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو بٹے ہوئے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو مجھے کوئی عالم مسلمان نہیں سمجھتا، میری کوئی اگر سیاسی جماعت نہیں ہے تو مجھے کوئی پاکستانی نہیں سمجھتا، سیاسی فرقہ نہیں سمجھتا، میری اگر کوئی ذات نہیں ہے تو مجھے کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ہم تو یہاں پر بوٹی بوٹی نہیں ہیں، ہم کیما ہوئے ہوئے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو یہاں پر جمعہ جھنجھنت کبھی ادھر، اس کو ہم سے خطرہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پر 1 لاکھ کا مجمع ختم کر دیں، 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیں، ان کو پتا ہے یہ تو ایک پٹاخہ چلائے تو بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہاں پر موجود تھا، 2 لاکھ کا مجمع تھا عمران خان کے اس دھرنے میں جہاں پر میں رہا، میں نے دیکھا کہ 1.5-2 لاکھ کا مجمع 3 شیلنگ چلے تو چلا گیا، ختم ہو گیا۔ کبھی یہ بجاروں والا لوگ بھی انقلاب کے لیے لڑیں گے؟ کبھی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے والے گولیاں کھائیں گے؟ یہ تو ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یہ تو صرف سیاست کو فیشن سمجھتے ہیں۔ سیاست کے لیے لڑنا تو ایک عام انسان جانتا ہے جس کے حقوق حاصل ہو، سیاست کے لیے لڑنا تو وہ مزدور، کسان اور وہ عام انسان جو اس معاشرے کا ٹکرایا ہوا ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے ڈر جاتا ہے، جس نے زندگی موت کو کچھ سمجھنا نہیں ہے۔ یہ اشرافیہ، یہ جو بناسی ٹھگ کٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی انقلاب لے کر آئیں گے؟ یہ تو انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس لڑائی میں اب ہم نے اپنے بچوں کی اور نسلوں کے لیے اس شخص کو مضبوط کرنا ہے، اس کا اس ٹھگ بازوں سے جان چھڑانی ہے جس کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ کچھ نے کر لیا ہے، کچھ کر رہے ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے نام کے اوپر، ہمارے ووٹ کے اوپر، ہماری جدوجہد کے اوپر ان حرامیوں نے کتنا پیسہ کمایا ہے، اور وہ نعرے تو لگا رہے ہیں عمران خان کے۔ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ ہزار خان کو ہو سکتا ہے، اختر خان کو ہو سکتا ہے، سہیل بٹ ہو سکتا ہے، حاجی ندیم ہو سکتا ہے، شیخ محسن ہو سکتا ہے، عبید صاحب ہو سکتے ہیں، آصف صاحب ہو سکتے ہیں، قدوس صاحب ہو سکتے ہیں، رانا غفران صاحب ہو سکتے ہیں، اور بے شمار جو لوگ بیٹھے، فریق صاحب ہو سکتے ہیں، وہ رحمت صاحب ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم عمران خان کے ساتھ کرپشن کرنے والا بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کرپشن کرنے والا بندہ جو امریکن کے مطابق پیسوں کے لیے اپنی ماں بیچ دیتا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنا کرپشن کا مال ہضم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہے، وہ دوڑ لگا رہا ہے کہ میرا یہ مال ہضم ہو جائے۔ ہم نے وہاں بحثیت یہاں پر پاکستانی، میں اس وقت یہ آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ہم نے آنے والے وقتوں کو سمجھ کر اگر عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنظیم کو مضبوط کر دیں۔ ابھی میرے اختر بھائی نے وہ کہا کہ قائد اعظم اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد پاکستان کو فلاحی ریاست نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ وجہ تو یہ ہے نا، کیوں؟ ہم جذباتی لوگ تو ہیں، ہم لڑ مر جاتے ہیں۔ ہم نے پاکستان حاصل تو کیا، ہماری تنظیم نہیں تھی۔ آج اس مرد مجاہد کی موجودگی میں اگر ہم نے اپنے آپ کو منظم کر لیا، چند دوست ہی منظم ہو جائیں، رول ماڈل بن جائیں کہ یہ کسی مفاد کے لیے عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ریاست پاکستان کی بقا کے لیے عمران خان کے ساتھ۔
آپ को इस बारे में इल्म हो जाएगा चंद महीनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद। अब इमरान खान की अवाम में वही बात कर सकता है जिसका किरदार था। सिंपली क्या बात, जिसके ऊपर 1 रुपए का भी करप्शन का चार्ज है वो जूते खा के आएगा, वो अवामी मजमे में नहीं जा सकता। वो अपने चंद करप्शन के हवालियों को बुलाकर तो बड़ी बड़ी ऊंची तकरीरें कर सकता है, लेकिन इलाकों में नहीं जा सकता। इलाकों में वही लोग जाएंगे, इमरान खान की बात वही सुनेंगे उन लोग जो अपने किरदार में शिफाफियत रखते हैं। ये यकीन कर लीजिए, ये वक्त आने वाला है। हमेशा प्रेडिक्शन यही होती है कि एक जंग बड़ी है और ये जंग हम कभी इमरान खान के साथ इस रियासत के लिए लड़ सकते हैं। हुब्बे वतन तो लड़ रहे हैं, हम माशरे में तभी लड़ सकते हैं जब इस माशरे को जोड़ें, यहाँ पर इस तकसीम को खत्म करें, नफरतों को भूल जाएं। रोल मॉडल बनने का मकसद ये है कि उस खातून नबीन के पैरोकार बन जाए जिनके ऊपर एक बुढ़िया कीचड़ फेंकती है तो जब वो बीमार होती है तो उसकी यादत के लिए चले जाते हैं। अपनी अनाओं को, अगर हमने आज वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो अपनी अनाओं को भूल जाए, नफरतों की दावत देना छोड़ दें। हम बिल्कुल इमरान खान के साथ हैं। ये नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले भी पाकिस्तानी हैं, ये जमात इस्लामी वाले भी पाकिस्तानी हैं। हम अपने किरदार में इतनी पुख्तगी लेकर आए कि उनको पता चले कि ये वो लोग हैं जो तकसीम नहीं करते, जोड़ते हैं। इमरान खान तो तभी मजबूत कर सकते हैं अवामी सतह पर, हम अब इस लाभ से निकल जाए। हाँ, उन चोरों को बिल्कुल डिस्कस करें, उन गद्दारों को डिस्कस करें। मेरे जैसे आम इंसान को तो पता ही नहीं है। मुझे अपना हम सफर बनाए, मुझे अखुवत में लेकर आए जो इस्लाम दावत देता है, रहमतुल आलमीन जिसके लिए हमें तालीमात देते हैं। इंसानों को जोड़े अपने इलाकों में, ये इस बात के लिए महफिलें सजाएं, मोटिवेशन करें, उनकी हर सख्त बात को बर्दाश्त करें, अपने किरदार को उसके मुताबिक पेश करें जैसे मेरा दीन मुझसे चाहता है। तभी इमरान खान ने मजबूत होना है। ये शराफिया के साथ आपकी लड़ाई है, ये स्टेटस को है। इसने कभी भी अवामी ताकत को, अवामी तहरीक को कामयाब होने नहीं दिया, कामयाब होने नहीं दिया। सिर्फ चंद दोस्तों को बुलाकर जो बैठे हैं हमारे साथ, जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं कि ये वाकई ही मफादात से बालातर हैं, एक ही कुलिया अपनाकर हम इमरान खान को मजबूत कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन बहुत कुछ चाहिए, हमें इस रियासत की पासदारी चाहिए, हमें यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए। मुझे किससे शिकायत है, मुझे ये बता दें। यहाँ के रहने वाले लोगों से शिकायत है। मेरा पुलिस का जो डिपार्टमेंट है मुझसे वो अच्छा ट्रीट नहीं करता। यहाँ पर जितने भी सरकारी अदारे हैं वो मुझे गुलाम समझते हैं। ये माइंडसेट हमने चेंज करना है और ये चेंज होना है। ये आने वाले वक्तों में आप देख लीजिएगा, आज ये सिलसिला चल निकला है रियासती सतह पर कि मीर जाफर कौन था, मीर सादक कौन था। यही हमारी नस्लों को नहीं पढ़ाया जा रहा कि गदारे वतन कौन थे, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 में जंगे आजादी की जीती हुई बाजी को हार दिया था। कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हमारे शहीदों का लहू बेचकर यहाँ पर जायदादें बनाई, यहाँ पर कॉलोनियां बनाई, यहाँ पर स्टेट्स ली, यहाँ पर जगीरें बनाई। ये नस्ल को पढ़ाने का वक्त आ गया है। जब तक कुएं से वो गंदा कुत्ता नहीं निकलेगा जो गद्दार की शक्ल में यहाँ पर सौदेबाजी करता आ रहा है, तब तक इस रियासत में पाक नहीं होना। हमें अपनी, मैं इसलिए मुझे अगर इस सिनेरियो में कोई ऐसा एक शख्स नजर आ जाता जो प्योरली स्टेट के लिए बात करता है, जो प्योरली इस नस्लों के लिए बात करता है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यकीन कर ले, मैं इस कल्चर में मेरे नबी का हुक्म है, ये मेरे नबी का हुक्म है कि मुआशरे में उन लोगों के साथ मिल जाओ जो इंसानों की बात करते हो, अल्लाह उसके रसूल की बात करते हो। मैं बड़े वसूल के साथ, मैं आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक अदना सा कारकुन को भूल रहा हूँ। ये सारे मेरे बड़े भाई जो सुहेल भट्ट साहब हैं, हज़ार खान साहब हैं, इनकी तो बड़ी कुर्बानी है, लेकिन मैं आज तक इस कुलिये पे हमेशा अटल कायम हूँ कि मुझे मास हुआ इस रियासत की पासदारी, इसकी बका और इसकी सालमे के अलावा खुदा की कसम कुछ नहीं चाहिए, और यही बहुत कुछ है। इसके लिए
लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छाई के लिए लोग इकट्ठे नहीं होते, बुराई के लिए तमाम के तमाम अफराद एक दूसरे का हम बाजू बन जाते हैं। आज हमें भले ये मुख्तसर दोस्तों में से 10, 15, 20 जितने भी अफराद हैं, अगर हम इस बात का अहद कर लें और उस मुनज़्ज़म दोस्तों के एक गुलदस्ते को अवामी सतह पर ले जाकर मकबूलियत के लिए नहीं, रियासत के लिए जो उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए लोगों के साथ बात करना शुरू हो जाए। यकीन कर लें, कसम खा के कहता हूँ, पूरी कौम जो है वो इमरान खान से इसलिए तो मोहब्बत करती है कि ही इज द ऑनेस्ट, और वो रियासत के काम करना चाहता है, लेकिन नफरत करती है जो उसके साथ लोग हैं, जो उसके साथ लोग हैं, नफरत करती है। इमरान खान से नफरत नहीं करती, उन चापलूसियों से, उन करप्शन करने वालों से जिन्होंने तरीके इंसाफ के मुकाम को नीचे लाए हैं, जिन्होंने अपने बंगले बनाए हैं, अपनी डाले बनाए हैं, जिनके पास कभी सैकड़ों नहीं होती थी, आज उनके पास बड़े बड़े डाले हैं, जिनके पास कभी मोटरसाइकिल नहीं थी, उनके पास बड़ी बड़ी सोसाइटीज है। वो नफरत उनकी वजह से करते हैं, सवाल की वजह से करते हैं। तो क्यों ना हम इसकी अगर कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 4, 10, 15 अफराद, 20 अफराद, 40 अफराद, 50 अफराद, अपनी ऐसा बैठ कर क्रिया बनाए जिसके सिर्फ हमारी जो जाती ख्वाहिशात वो ये होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की स्वाधीन चाहिए, हमें पाकिस्तान की पासदारी चाहिए, हमें यहाँ का सिस्टम डिमोलिश चाहिए, वो सिस्टम चाहिए जो इंसानों की बात करता हो। और हम इमरान खान के साथ हैं। यकीन कर लें, अगर जिस दिन इमरान खान के कान में ये बात पड़ गई कि कोई ऐसे लोग भी हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं, वो तो समझते हैं जो मुझे हक मिलाता है, ये तो टिकट का मुतालबा करता है, जो भी मुझे कहीं बुलाता है वो तो नोटिफिकेशन मुझसे मांगता है, वो तो मुझे कुछ पोस्टिंग मांगता है, वो तो कुछ मांगता है, वो तो कोई ना कोई डिमांड लेके बैठा है। जिस दिन उस मुद्दे वतन को ये पता चल गया कि मेरे साथ भी सियासी तौर पर नीचे मुआशरे में ऐसे मुद्दे वतन हैं जो अपने लिए डिमांड नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बका चाहते हैं, यकीन मान लीजिए उसका दिल बहुत बड़ा हो गया। और यही उसको मजबूर करने की सबसे बड़ी हमारी जद्दोजहद जो हम करते रहे हैं, इसके लिए करते हैं, करप्शन के लिए। किसी का नाम सुन ले, मेरी 12 साल की जद्दोजहद है, मेरी 15 साल की जद्दोजहद, वो कहाँ खत्म हो गई? एक छोटी सी पोस्ट मिली तो आपने करोड़ों रुपए कमा लिए। ये जद्दोजहद है। ये सबसे बड़ी बात हमें आज ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि फिल्टर होने हैं ये लोग। इन लोगों ने खुदा के अज़ाब से बचना नहीं है। ये जितनी मर्जी दौड़ लगा ले, माल हजम नहीं होना। उस मर्दे हक ने जिसके ऊपर भी एलिगेशन आएंगे, अभी तो ठहर जाए, अभी ये फॉरेन फंडिंग का केस आने दें, उसके दाएं बाएं जो कॉलोनियां बिठाकर बड़े बाजू से बाजू में आके रखते हैं, आप देखिए उसका हाल क्या होना है। और इस मर्दे हक ने एक लफ्ज़ नहीं कहना, जो भी इस रियासत के साथ खिलवाड़ करने वाला है उसका दोस्त नहीं है। यही उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि वो स्टेट के लिए सोचता है, और वही सोच सकता है जिसका दामन साफ है। उसका दामन हमारे सामने, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने अपनी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर शौकत खानम के नाम डोनेट कर दी है, तो मेरे पास और कौन सा रोल मॉडल होगा? लेकिन उसे मजबूत कैसे करें? इतनी बड़ी कुव्वतों के साथ उसका मुकाबला है, इतनी बड़ी कुव्वतें जिसका यहाँ पर हर गली मोहल्ले में एक एजेंट मौजूद है, हर इलाके में किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई यहाँ पर अपनी माँ बेचने वाला शख्स मौजूद है। वहां पर हम स्टेट के लिए, वैसे तो हमारा दफा मजबूत हाथों में है, सोसाइटी तो इन गुंडों के नलके में है ना, सोसाइटी तो आज भी गुंडों के नलके में है। तो इसके लिए हमारा भी कुछ करार बनता है। अगर हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, अगर इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं, तो अब ज़बानी कलामी नहीं है। ज़बानी कलामी ये रियासत के लिए, आपके लिए तो नेक शगुन नहीं है कि हम सिर्फ ज़बानी कलामी बात करकर घर में बैठ जाएं। अब वक्त आ गया है, ये रियासत आपसे डिमांड करती है कि उस वजाहत के साथ खड़े हो जाएं। खड़े कैसे होंगे? ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, यकीन कर लीजिएगा, ये चंद हफ्तों के बाद ठहर जाएं। जो सिनेरियो सामने आया, नदीम साहब ने भी अपनी एक प्रेडिक्शन दी है। यकीनन ये जो इलेक्शन है, ये खून रेज इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। ये स्टेट लगाओ, इलेक्शन तो यहाँ पर कभी हुए नहीं है। हमें समझ नहीं आ रही कि कभी यहाँ पर जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, यहाँ पर तो फैसला ही वाशिंगटन से आता है।
اب میں کوڈ ورڈ میں یہ سمجھا آپ کو سکتا ہوں کہ گھر کا بیٹی لنکڑ ہے، جو ان کے بیٹی تھے انہوں نے ان کو لنکڑ ڈال دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جن کو وہ استعمال کرتے آ رہے تھے وہی اب محب وطن کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے پلٹ دیا، یہ اللہ نے پلٹی ہے، خدا کی قسم یہ میرے اور آپ سے کبھی نہیں پلٹتی، یہ وہی پلٹتی ہے جو منظم ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، اور وہی انقلاب لے کر آتے ہیں۔ جو اب آئے گا وہ انقلاب ہوگا، اب دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے لیے سوسائٹی کے لیے اگر میں کوئی اپنے اظہار اپنے جذبات رکھتا ہوں، اور میں عمران خان کے لیے زبانی کلامی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اگر گھر میں بیٹھا ہے، وہ اگر یہاں پر اپنی گورنر اس میں آ رہا ہے، واٹس ایپ جا رہے ہیں، میرا یقین کر دیں کہ کوئی مجھے بلائے بھی تو میں نہ جاؤں۔ کیوں؟ میری عمران کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ ایفیلیشن یہ نہیں ہے کہ میں ان سے مل لوں، ان سے بات کر دوں، یا میں ان سے کوئی وہ دوست ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ وہ میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی جنگ لڑ رہا ہے، میری نسل کے لیے کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ یہی کرنا، خدا کی قسم اس بندے کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس کے علاوہ آپ کو خودداری کی طرف لے کے نہیں جا سکتا۔ امریکن غلامی سے یہی نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کسی جگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا کردار داغدار نہیں ہے۔ امریکن تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کہنا کرتے ہیں، داغی کرتے ہیں، وہ آپ کی پتہ نہیں کیا کیا پرائیویسیز آپ کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جس کی باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جس کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ صحیح کہتا ہے کہ میں یہاں پر ٹماٹر کا آلو کا بھاؤ بتانے نہیں آیا تھا، میں تو قوم بنانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ٹماٹر اور آلو جس کے پاس وسائل ہیں وہ تو اپوزیشن ہے، تمام کے تمام وسائل تو اپوزیشن کے پاس ہیں، جتنے بھی مل اونرز ہیں، جو فیکٹری والے ہیں، یہ جو فلوٹ آٹا مل رہا ہے یا گھی والے ہیں، یہ تو اپوزیشن کی پراپرٹی ہے، اور یہی تو وہ ان کو دے کر گئے ہیں جو یہاں پر 100 سال تک ہمیں رگڑا لگاتے رہے، حصے میں یہی تو دے کے گئے ہمیں۔ تو انہوں نے تو عمران خان کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ مہنگائی کی بات نہیں ہے، بات خودداری کی ہے، بات غلامی کی ہے، بات آزادی کی ہے، بات اپنی ایڈیالوجی کی ہے۔ قومیں ہمیشہ کرسی سے نکل کر جب ان کو رہنما مل جاتے ہیں، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قوم کو ملے تو وطن بنا۔ آج اگر پاکستان خوددار بنے گا تو پھر یہی ایک رہنما ہے، لیکن اگر آج ہم پھر وہی غلطی کریں گے جو اس وقت کے شہداء نے کی تھی، جانے تو دیں لیکن تنظیم نہیں ہوئی، ڈسپلن، جانے تو دیں منظم نہیں ہوئے، قربانیاں تو دیں لیکن وہ اپنے آپ کو یکجا نہ کر سکے، یکجا کر لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں۔ یہی اس وقت آنے والے وقتوں میں بہت سارے پہاڑ ٹوٹنے ہیں۔ کبھی نہیں چاہے گا مغرب، کبھی نہیں چاہے گا امریکہ کہ اسلام قوت بنے، میرے بچہ بھی یہاں پر خودداری میں تعلیم حاصل کرے۔ ہم دیکھتے کیا ہے، کلچر کس کا ہے، تعلیم فروش، صحت فروش، دین فروش اور ضمیر فروش۔ یہ تمام کے تمام سیاسی کلچر میں ایک جیسے ہی ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا کی قسم سٹیک لگا ہوا ہے، میرا بچہ اور میری بیٹی ہی مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میری اس ریاست کو آزاد کرواؤ، خودداری میں لے کے آؤ۔ اگر باپ ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرو، ہم ایک آزاد معاشرے میں سانس لے سکیں، ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن میں کتنا نااہل ہوں اپنے مفاد کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے غرض کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے، میں اپنی نسل کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ اپنی نسل کے لیے بھی میں یہاں پر ایک ایسا لباس پہن کے بیٹھا ہوں جو دکھتا تو اور ہے لیکن چہرہ کچھ اور ہے۔ آگے یہ سیاست نے نہیں رہنا۔ یہ میرا خیال ہے کہ جتنے میرے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں آج اسٹیج پہ آگے ہیں، یہ آج سے 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے جب کہتا تھا مجھے پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ بہت سارے لوگ مجھے اس بارے میں اگر کبھی کالم لکھنے کی بات ہوئی تو وہ کہہ رہے یہ کیا نان سینس ہی ہے۔ نہیں رہنا، اب تو نظر آ رہا ہے، اب تو نظر آ گیا، اب تو وہ جو سامراج ہے جس ہم عالمی سامراج کہتے ہیں کھل کے آپ کے سامنے آ گیا۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ڈوب رہا ہے پوری دنیا میں۔
पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल खान साहब खातमुन नबीन की इस हदीस के ऊपर बैठे हुए हैं कि 5 दौर आने हैं। पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल अमेरिकन तमाम जितने बड़े बड़े दानिशवर हैं वो बैठे हुए हैं कि पहला दौर नबूवत का, दूसरा दौर खिलाफत का, तीसरा दौर कटने वाली मलूकियत का, चौथा दौर जाबर सुल्तानों का और 5वां दौर हक का है। छोड़ दें मक्कारों को, इनके हाल के ऊपर छोड़ दें। इनकी तमाम इन्वेस्टमेंट डूब चुकी हुई है। कौम को खरीदने की इन्वेस्टमेंट, अपनी कीमत पाने की जो इनकी दिल की ख्वाहिश थी वो डूब चुकी है। इनका मकारी का चेहरा है। ये हमें छोटी छोटी जूतों में उठाकर ये वासा का काम है, ये बिजली का काम है, ये रोड का काम है। आप यहाँ पर खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाए अपने हुकूक की बालादस्ती के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान बना था। और वो लीडर आपको पुकार रहा है, लीडर आपको पुकार है। खुदा की रहमत आपके साथ है, मुबे वतन आपके साथ है कि उठे और अपने हुकूक की बालादस्ती के लिए बात करना शुरू कर दें। इस सिस्टम में नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। ये मेरे भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रख लें। इस सिस्टम में नहीं रहना। ये डिमोलिश हो चुका है, ये मुर्दा है, बदबूदार है, ये कफन फैला रहा है। सिर्फ दिखाया जा रहा है कि शायद हमारे नाक, हमारी सांस इसे महसूस कर ले कि इसकी कितनी बदबू है, कितना दिमाग में हमारे इस पर झालक पड़ी है कि हमें उसकी बदबू नहीं आ रही। ये सिस्टम है। मैंने एक पोस्ट लगाई थी दोस्तों के यहाँ कि ये क्रैश होता हुआ नजर आएगा, ये नजर नहीं आ रहा। एक आईनी बहरान दुनिया, पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान में एक आईनी बहरान है कि स्पीकर की रूलिंग की चैलेंज नहीं हो सकती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदालत है, हमारे जज साहब आने, उनके लिए तो बात करना भी अपनी गर्दन के अंदर रस्सा डालने वाली बात है। मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी बात नहीं है, लेकिन कानून है जो यहाँ पर एक कह रहा है आर्टिकल 2 से 39 तक, जिसके लिए आज तक किसी जुडिशरी ने आवाज नहीं उठाई। मेरे किसी सियासतदान ने जाकर कहीं पिटीशन फाइल नहीं की। क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहां है वो? उसके लिए आइन सस्पेंड है। मुझे रोटी, कपड़ा, मकान स्टेट ने देना है। मेरी इज्जत की बात, ये स्टेट है, रियासत है। यहाँ पर फॉर्मूला कहा जाता है, 2 कानून है। फिर क्या है वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो शहरियों की हिफाजत तो नहीं करता, लेकिन उनको हर तरह का रिलीफ देता है जो यहाँ पर स्टेट के खिलाफ आता है, जो अवाम को रोंदना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये अल्लाह के लिए इस बात को जरूर समझिएगा कि आज अगर एक शख्स बेनकाब हुआ तो अपने दोस्तों से हाथ धो बैठा ना। वो दोस्त जो उसकी इज्जत करते थे, इससे ज्यादा वो क्या कुर्बानी दे वो आपके लिए, जो उसको अपनी जहाजों में सैर कराते थे। क्या तकलीफ थी उससे? ये 2 मिनट लम्हे के लिए सोचे तो सही, उसे क्या लेना देना जो उसको एक लम्हे के लिए जहाज देता था। अवाम के लिए, कौम के लिए, उसने अपने प्रिंसिपल के लिए, असूल के लिए कुछ ना कुछ तो बात होगी। बंदा तो एक छोटा सा ठैया लगाता हो तो मैं कहता हूँ मेरी सलाम दुआ ना चली जाए। और कोई ना कोई वजूहत तो हो सकती है ना कि वो जो जहाज दिया करते थे, जो पैसे लगाया करते थे, वो आज उसके ऑपोजिट क्यों है? क्या वजह क्या है? इमरान खान ने कोई उधार लिया था उसे? कौम की बात ही थी ना, आइडियोलॉजी की बात थी ना। उसने अपने उसूलों पे अपनी कौम का सौदा नहीं किया। उसूलों के लिए ये 2 लम्हे के लिए जरूर घर जाके हम सोचें कि अलीम खान साहब से इमरान खान की क्या अदावत है, जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान साहब की क्या अदावत है? ये क्या अदावत है? वो तो दोस्त है, दोस्त है। तो जो दोस्तों के लिए, अपनी कौम के लिए, असूलों के लिए अपने दोस्त छोड़ सकता है, तो फिर उसका भी अगर कौम मुआवजा न कर पाए, उसकी कदर न कर पाए, तो कमजोरी तो फिर मेरे अंदर है। और मैं इसलिए कमजोरी की बात करता हूँ कि मैं आज भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की मैं टिकट लूंगा या चेयरमैनशिप लूंगा या मैं मेयरशिप लूंगा और मैं कुछ ना कुछ आकर अपने लिए प्लान करूंगा, यकीन कर लें ये मेरे तरफ से जो गलाजत है, ये फिर अमेरिकन ठीक कहते हैं कि वो ठीक कहते हैं कि ये सियासतदान जो है ना पैसों के लिए अपनी माँ को बेच देते हैं। तो इस बात पे ख़त्म करते हुए हाजी साहब, ये प्रोडिक्शन जो मैंने आपके सामने रखी है, ये इल्मी मुशाहदा है, ये ऐसे ही है लड़ाई रियासत की और उन कुव्वतों की है जो इस्लाम दुश्मन है, जो पाकिस्तान के एंटी हैं।
اور محب وطن ایک ہی کھڑا ہے. اگر میں یہ کہوں ہماری تو سمپتیز ہے نا، لیکن ہم منتشر ہے نا، ہم تو یہیں پہ قرض نکال سکتے ہیں نا. اگر میں یہ آپ کو کہوں تو یہ 100% سچ بات ہے، اس کے پاس ایک بھی سیاسی طور پر اس کی ٹیم میں شامل اس کے ساتھ نہیں. جس کا بھی کھاتا کھولیں گے آپ کو ایسا کھلا ہوا کھاتا نظر آئے گا کہ ہمیں خوف آئے گا. یہ بھی خدا تو ہے، خدا کے بعد اگر اس کے ساتھ ہیں تو وہ محب وطن ہے. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی ہم نے اسے مضبوط کیسے کرنا ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ جو گروپ سیکشن ان کے تحریک میں پڑا وہ تنظیم بھی نہیں بننے دیں گے. جائے ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ان کو اور بس کھٹکھٹا ہوگا، ان کو فیل بار سب کھٹکتے ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے آزاد خان صاحب بھی کھٹکتے ہوں، کیونکہ جو یہاں پر قوم کی بات کرے گا وہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا. یہ لینڈ مافیا کا برا وقت آ چکا ہے. تمام مافیاز کا، جتنے بھی کرپشن کرنے والے ہیں، انہوں نے حساب کتاب سے بھاگنا نہیں ہے، نہ کسی نے ان کو بھاگنے دینا ہے، نہ یہ بھاگ سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پورا سیاسی کلچر کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. ایک چھوٹے سے یوسی کے کسی بندے کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو کرپشن ہو سچ ہے. لیکن خدا کے بعد اس ریاست میں اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو اس کے ساتھ محب وطن ہے. اور پھر ہمیں ہونا چاہیے، چھوڑ دیں ان کا پیچھا. ہم اپنے طور پر اپنے گلی محلوں میں، مجھے پتا ہے، خان صاحب کو پتا ہے، بھائی صاحب کو پتا ہے، فان بھائی کو پتا ہے، رانا صاحب کو پتا ہے، پٹ صاحب کو پتا ہے، فریل بھائی کو پتا ہے، محسن بھائی کو پتا ہے کہ کون کون سے باکردار لوگ ہیں. ہم اپنے 10 15 20 50 لوگ جو ہیں وہ ایسے منظم بن جائیں جن کو کچھ نہیں چاہیے، جن کو صرف ریاست کی سالمیت چاہیے، اس کی پاسداری چاہیے، اپنی نسل کے لیے آزادی چاہیے، خودداری چاہیے. وہی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کا حصہ بن کر ہم وہاں پر اپنا کچھ ٹائم وقف کر دیں کہ ہم ان چینوں کو بھی دکھا سکیں کہ ہم عمران خان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ریاست کا معاملہ ہے، ہماری بات سن لیں. ایلیگیشنز لگیں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہاں پر مال کما کے رکھا ہے، وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. وہ صرف اپنے ہی ٹولے میں بیٹھ کر طرح طرح کی ایک دوسرے کے اوپر غلاظت پھینک سکتے ہیں. عملی طور پر ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جن کا دامن ہی داغدار ہے. آپ کا دامن اگر صاف ہے اور آپ کو گلی محلوں میں پتا ہے تو خدا کے لیے اس وقت اس ریاست کی پکار کو سمجھے. یہ آپ سے اپنی چادر کا تحفظ مانگتی ہے. آؤ میری چادر کا تحفظ کرو، مجھے ماں سمجھتے ہو تو میری عزت کی پاسداری کرو. یہ ہمارے اوپر فرض لاگو ہو چکا ہے کہ ہم اس لڑائی کو سمجھیں کہ وہ کون سی لڑائی ہے جو یہاں پر خانہ جنگی چاہتی ہے، انتشار چاہتی ہے، فساد چاہتی ہے. کیا ہماری نسلیں اسے متاثر نہیں ہوں گی؟ کیا اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ ان محب وطنوں کو یا اس جیسے عظیم لیڈر کو کہیں ناکامی کا سبب دیکھنا پڑتا ہے تو کیا میرے اندر وہ شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں صرف چند الفاظ ہی کہتا رہا ہوں. پریکٹیکلی اگر ہم سمجھتے ہیں، اگر ہمارا ضمیر اس بات کے لیے متفق ہے کہ ہم نے سالمیت کے لیے بات کرنی ہے، ریاست کی پاسداری کے لیے بات کرنی ہے، اپنی نسل کے لیے بات کرنی ہے، تو خدا کے لیے یونانیمس، میں نہیں کہتا ایک بہت بڑا ہجوم ہو جائے، ہزاروں لوگ ہو جائیں، اور 15-20 افراد ہی کافی ہیں، 15-20 افراد ہی کافی ہیں. لیکن وہ افراد چاہیے جو یہ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میرے لیڈر کو کچھ نہیں چاہیے. ایک آخری بات آپ سے، اگر ہم سیرت النبی کو اپنا مشعل راہ سمجھتے ہیں تو اگر خاتم النبی اس کو دور میں کسی جنوبی جو اس کو پروسیس تھا اس کا حصہ بن کر لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. خاتم النبی ایک خدا کی ذات، انہوں نے پورا معاشرے کو بدلا. کیسے بدلا؟ اگر اس کو یہ جمہوریت ہوتی تو کیا اسلام غالب آ سکتا ہے؟ ہمیشہ برائی کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اچھائی کے لیے مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، لیکن حق پہ ہوتے ہیں غالب بھی وہی آتے ہیں. اس کے لیے ضرور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوارڈینیشن کا صرف ضلع شکوے تک محدود نہ رہیں کہ ہمارے مسائل یہ ہیں، ہمارے معاملات یہ ہیں، ہم اپنی اجتماعی جدوجہد میں اپنے عظیم آقا خاتم النبیین کی سیرت کو دیکھ لیں
ان کی اس دعوت کو دیکھ لیں, اس حدیث کو دیکھ لیں کہ سب سے بڑا جہاد ظالم سلطان کے آگے کلمہ حق ہے. ان چیزوں کو ضرور دیکھ لیں کہ ہم اگر آج بھی ان چیزوں میں الجھے رہے تو شاید ہو سکتا ہے الجھے تو رہے, پھر بھی اس پاکستان کا اللہ ہی نگہبان ہے. اللہ نے اس کو ایسا ایک بندہ عنایت کر رکھا ہے جو اس کے لیے چٹان بن کے کھڑا ہے. لیکن میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا اگر آج اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال دوں. اور حصہ یہی ہے کہ ہم وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت جو اس کو کے لوگوں نے غلطی کی کہ تنظیم نہیں بنا سکے, منظم نہیں ہو سکے, اس مرد حق کے قیادت میں ہم اس کے سامنے ایک رول ماڈل بن کے آ جائیں کہ یہ 50 لوگ ہیں, اور جب آپ 50 کا گلدستہ ہوگا دیکھیے گا پورے پاکستان میں کتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے, کتنے لوگ گھروں میں مایوس بیٹھے ہیں, اس کلچر سے جان چھڑا کے بیٹھے ہیں, نہیں پسند کرتے. ان تک یہ خوشبو کو جانے دیں. پورے پاکستان کے ہر کوٹ میں, ہر شہر میں, ہر صوبے میں اس کی خوشبو کو جانے دیں کہ 40-50 لوگ اکٹھے ہو گئے جن کو کچھ نہیں چاہیے. وہ صرف ریاست کی پاسداری کے لیے عمران خان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس کی خوشبو کو جانے دیں, گلی محلوں میں پھیلنے کو دیں, لاہور میں پھیلنے دیں, لاہور کے گرد و نواح میں پھیلنے دیں. اور یہ کیا کرپشن کے جو کھلاڑی ہیں وہ کریں گے؟ وہ تو اپنا پیٹ بھریں گے, وہ ان کی نیتیں نہیں بھر پا رہی, وہ تو عمران خان کو بیچتے ہیں. انہوں نے تو اپنی جدوجہد کے نظریے کو بوال کیا ہے, ڈالے لے لیے تو کیا ہوا؟